بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک ہے جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا فعال لما یرید ہے، علیم بذات الصدور ہے، علام الغیوب ہے، مالک ارض و سماوات ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام اعظم، فقیہ اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، سید الاولین والآخرین، شاف محشر، والی بطحا، جد الحسن والحسین، امام کائنات، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، والی بطحا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے عزت احترام کے لائق بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العالمین کی توفیق خاص ہے کہ اس مال کے ارض و سماوات نے مجھے اور آپ سب کو مسلمان بنایا ہے۔ اس دنیا کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا، لیکن تمام مخلوقات میں سے جو شان، جو مقام، جو عزت اللہ رب العالمین نے انسان کو عطا فرمائی ہے وہ کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کا احسان، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو پوری زندگی سر سجدے میں رکھیں تو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے کہ اس مال کے کائنات نے ہمیں انسان پیدا فرمایا اور اس کے بعد مسلمان پیدا فرمایا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنانے کے بعد ہمارے اوپر جو کام فرض کیا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
کائنات کے لوگوں، البتہ تحقیق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مقتدا ہیں، تمہارے پیشوا ہیں۔ آقا کی اطاعت کرنا، آپ کی بات کو تسلیم کرنا، پیغمبر کی تابع داری کرنا، آپ کی اتباع کرنا تمام مسلمانوں پہ فرض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقی وان ینسى له فی اثر فلیصل رحمہ۔ فرمایا کائنات کے لوگوں، دو چیزیں ہیں، تم میں سے جو بندہ بھی ان کو پسند کرتا ہے، ان چیزوں کو وہ اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہے، من احب ان یبسط له فی رزقی، کائنات کے اندر کوئی چھوٹا ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی نوجوان ہو، کوئی مرد ہو، کوئی عورت ہو، ہر کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اللہ مجھے لمبی زندگی عطا کر دے اور اللہ مجھے وافر رزق عطا کر دے۔ آمینہ کے لال نے اس کا کیمیائی نسخہ امت کے سامنے پیش کیا کہ تم میں سے جو چاہتا ہے اللہ اس انسان کو وافر رزق عطا فرمائے اور اللہ اس کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ فَلْيَصِلْ رَحِمًا، فرمایا صلہ رحمی کرو، نرمی کرو، لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، الفت کرو۔ اور آمینہ کے لال جب مدینہ میں داخل ہوئے، سیدنا عبداللہ بن سلام کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو آقا نے فرمایا افشوا السلام اطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ کائنات کے لوگوں، سلام کو عام کرو۔ اور نبی کائنات نے فرمایا اے کائنات کے لوگوں، کیا میں تمہیں ایسا طریقہ نہ بتلاؤں کہ تم آپس میں محبت کرو گے؟ اولا ادلکم علی عمل اذا فعلتموہ تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ فرمایا جب تم آپس میں سلام کرو گے اللہ تمہارے دلوں میں آپس کی محبتیں پیدا کر دے گا۔ واطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو، واصلوا الارحام، صلہ رحمی کیا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو جب لوگ سوئے ہوں تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں آقا کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ میں نے سوال کیا اللہ کے پیغمبر آپ اتنی نماز لمبی پڑھتے ہیں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ رب العالمین نے مجھے پوری کائنات سے بڑھ کے شان و شوکت والا، عظمت و مرتبے والا، مقام و عزت والا بنایا ہے، میں محمد مصطفیٰ رب کے سامنے نماز پڑھ کے اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بننا؟ تدخل الجنت بسلام، فرمایا رب کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اذا کان العبد فی عون اخی کان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی۔ آمینہ کے لال نے فرمایا جب کوئی انسان اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، جب تک یہ اس کی مدد میں رہتا ہے، رب العالمین اس کی مدد میں رہتا ہے جب تک یہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ قرآن کہتا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ کائنات کے اندر اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یتیموں کو، مسکینوں کو، بے کسوں کو، بے سہاروں کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ حضرات آؤ میں آپ کو نبی کائنات کی حدیث سناؤں۔ آپ نے فرمایا آنا و کافل الیتیم کہاتین۔ آمینہ کے لال نے دو انگلیوں کا صحابہ کی طرف اشارہ کیا اور کائنات کے امام نے فرمایا آنا و کافل الیتیم کہاتین، فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا رب کی جنت میں ایسے ہوں گے۔ قرآن اعلان کرتا ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ او آمینہ کے لال کی حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، فرمایا السائی علی الارملہ والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او یصوم النہار او یقوم اللیل۔ قرآن اعلان کرتا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم اولئک اعظم درجۃ عند اللہ۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، رب کے راستے میں ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہ رب کے نزدیک بہت بڑے اجر والے ہیں۔ لیکن محمد مصطفیٰ نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، السائی علی الارملہ والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ فرمایا وہ بندہ جو مسکینوں کے کام آئے، جو یتیموں کے کام آئے، جو اسیروں کے کام آئے، جو بیواؤں کے کام آئے، کالمجاہد فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے نزدیک اتنی عزت والا ہے گویا یہ رب کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ او یصوم النہار و یقوم اللیل، دن کو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، راتوں کو قیام کرتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، یہ خدمت، لوگوں کے کام آنا، یہ پیغمبری شیوا ہے۔ آپ کو پتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی آئی تو نبی کائنات علیہ السلام گھبرائے، آپ اپنے گھر میں آئے، سیدہ خدیجہ سے کہا اے خدیجہ زملونی زملونی، میرے اوپر چادر ڈال دو، کمبل ڈال دو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ قرآن بھی اعلان کرتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ نہیں کہا تھا اللہ کے پیغمبر آپ تہجد پڑھتے ہیں، آپ اشراق پڑھتے ہیں، آپ فجر ظہر اثر مغرب عشاء پڑھتے ہیں، آپ تو بڑے بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں۔ نہیں، سیدہ خدیجہ نے کہا تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، دو قسمیں کھائیں، اللہ کی قسم لا یخزیک اللہ ابدا۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے سر کے سرتاج، آپ جیسوں کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ کیا کہا تھا؟ انک لتصل الرحم، اللہ کے نبی آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو نرم دلی سے پیش آتے ہیں، آپ تو شفقت کرتے ہیں، آپ تو محبتیں بانٹتے ہیں، آپ تو پیار سے پیش آتے ہیں، آپ کی زبان بڑی نرم ہے۔ اللہ کے نبی، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں۔ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم تحمل الکلہ۔ محبوب، آپ میں تو یہ صفت ہے، آپ تو دشمنوں کا بوجھ اپنے کندھے پہ اٹھا کے دشمنوں کا بوجھ کندھے پہ اٹھاتے ہیں۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، اللہ کے نبی اپنوں کو تو سب کما کے دیتے ہیں، اپنے لیے تو سارے کما کے اپنے جسم پہ لگاتے ہیں۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، آپ کا یہ شیوا ہے کہ آپ تو اپنے دشمنوں کو کما کے ان کے گھروں میں دیتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اللہ کے پیغمبر آپ تو حق کے کاموں پہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ وَتَقْرِئُ الضَّيْفِ، آپ تو مہمانوں کے کام آتے ہیں، ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیو، یہ پیغمبری کام ہے خدمت کا، آپس میں محبت کرنا، پیار کرنا، غریبوں یتیموں مسکینوں کے کام آنا۔ آئے میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں، میرے اور آپ کے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما کلب یطیف برقیۃ کاد یقتلہ العطش فنزعت موکہا فسقتہ فغفر لہا بہ۔ فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک عورت تھی، یہ دنیا کی فاحشہ ترین عورت تھی، لیکن یہ رستے سے گزر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک کتے کا بچہ یہ پیاس سے بھوک سے بلک رہا ہے اور زمین کی مٹی کو چاٹ رہا ہے۔ فنزعت موکہا، اس نے اپنا موزہ اتارا، اور حدیث میں آتا ہے اس نے اپنے موزے کو اپنی چنی اتار کے اس کو ساتھ باندھا اور اپنے کنویں میں اور کنویں کے اندر لٹکایا اور اس کتے کے بچے کے لیے پانی نکال کے اس کو پلایا۔ فغفر لہا، یہ زانیہ تھی، یہ بدکارہ تھی، یہ فاحشہ تھی، یہ گناہ کرتی تھی، یہ گناہگار تھی، یہ اللہ کی مجرمہ تھی، لیکن اس نے ایک کتے کے بچے کو پانی پلایا، رب العالمین نے اس کو معاف کر کے جنت عطا فرمائی۔
قرآن کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اللہ برکت والی ذات ہے، اس کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے، وہ جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے عذاب دے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِیمًا، اللہ جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹیاں بیٹے ملا کے دے دے، رب جس کو چاہے بانج کر دے۔ تو صحیح بخاری میں آئے میں حدیث سناتا ہوں، فرمایا داخلت امرات فی النار بحرۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب العالمین نے بلی کی وجہ سے ایک عورت کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا۔ امسکتھا، اس نے اس کو رابطہ تھا، اس نے اس کو باندھا تھا، اس کو باندھ دیا تھا بلی کی بچے کو ولم تداہا، نہ اس کو کھولا نہ اس کو ولم تطعمہا، کھانا بھی نہیں دیا، حتی تاکل من خشاش الارض، نہ اس نے اس کو کھانا دیا اور نہ اس نے اس بچے کو خود چھوڑ دیا، کھول دیا کہ وہ زمین کے حشرات الارض کھا کے زندگی بسر کر لے۔ فرمایا اس کے اس کام کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس عورت کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا۔ قرآن کیا کہتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، فرمایا جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے کے آئی، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا اور کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے میرے محبوب جو سوالی تیرے پاس آ جائے، جو مانگنے والا تیرے پاس آ جائے، لا تنہر، اس کو جھڑکنا نہیں ہے، اس کو تانے نہیں دینے، اس کو مینے نہیں دینے۔ آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ نے فرمایا جو شخص بھی اللہ کی رضا کے لیے تمہارے سامنے آ جائے، تم سے مانگ لے اور اللہ کی رضا کے لیے مانگو، اس کو اللہ کی رضا کے لیے دے دو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے بے شمار جگہ پہ مجھے اور آپ کو جھنجھوڑا، فرمایا من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے کسی ایک جان کو بچایا اس بندے نے پوری کائنات کو بچایا، پوری کائنات کو اس نے زندگی دے دی۔ اور آئے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، فضائل صحابہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں وہ سیدنا عمر کا ایک واقعہ لائے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، رات کو یہ چکر لگایا کرتے تھے مدینے کی بستیوں میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات کو نکلے اور آپ نے دیکھا ایک چولہا جل رہا ہے، اس کے اوپر ہنڈیا پڑی ہے۔ سیدنا عمر قریب گئے، جا کے دیکھا ہنڈیا خالی ہے، یہ پاس بچے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، عورت بیٹھی ہے، پوچھا کیا مواجرہ ہے، کہا ہنڈیا اس لیے رکھی آگ جلا کے بچے دیکھیں گے شاید ہنڈیا پک رہی ہے، تب تک صبر کریں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عورت کہنے لگی 22 لاکھ مربع میل کا حکمران عمر ہے لیکن ہمارے پاس نہیں آتا، تو عمر سے اچھا، اس کو نہیں پتا تھا یہ سیدنا عمر ہے۔ سیدنا عمر نے صحابہ کو ساتھ لیا، جہاں پہ غنیمت کا مال رکھا جاتا تھا بیت المال کی طرف رجوع کیا، گئے، آٹا دلیا جو لانا تھا لائے، اس عورت کو دیا، اور یہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، کہا یہ توڑا میرے کندھے پہ اٹھواؤ۔ یہ بندہ صحابی کہنے لگا مجھے اٹھاؤ، کہا کیا قیامت کے دن تو میرا بوجھ اٹھا لے گا؟ لا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سیدنا عمر اس کے پاس آئے، یہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اس عورت کے چولہے کو پھوکے مار مار کے آگ کو جلاتا ہے اور اس کو پکا کے اپنے ہاتھ سے دیتا ہے، اور کہا ہے عورت عمر کو معاف کر دے، کل قیامت کے دن عمر کا گریبان نہ پکڑ لینا۔ اور میرے محترم بھائیو، یہ ایمان نہیں ہے کہ میں پیٹ بھر کے کھانا کھا لوں اور میرے پڑوس میں میرا اجارہ داری
میں لوگوں کے اوپر چلاؤں، خود پیٹ بھر کے کھا لوں اور میرا ہمسایہ بھوکا رہے۔ ہاں ہاں، ہم کتوں کی لڑائی پہ تو لاکھوں خرچ کرتے ہیں، کبوتر اڑانے میں تو ہزاروں خرچ کیے جاتے ہیں، ککڑوں کو لڑانے کے لیے تو لوگ خرچ کرتے ہیں، کرکٹ ہاکی کے میچ پہ تو لوگ خرچ کرتے ہیں، نہیں خرچ کرتے تو غریب پہ خرچ نہیں کرتے۔ میں نے اپنی ان آنکھوں کے ساتھ یہ واقعہ خود دیکھا۔ ایک چھوٹی سی ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی، ایک چھوٹی سی بچی ہے، اسکول میں گئی تو اس کا بیگ ہے، ٹیچر اس کو کہتی ہے اپنا بیگ چیک کرواؤ، چوری ہو گئی کلاس میں، سارے بچوں نے بیگ چیک کروا دیا لیکن یہ تلاشی نہیں دیتی۔ کیا مواجرہ، ہیڈ ماسٹر کو بلایا گیا، اس سے بیگ چھینا گیا، یہ دیتی نہیں، روتی ہے، کرلاتی ہے۔ ہیڈ ماسٹر نے اس بچی کو، ٹیچر کو پکڑا، اپنے سٹاف روم میں لے گئے، اس بچی کے بیگ کو پٹخ دیا اور اس میں سے کیا نکلا ہے؟ اتنا سا برگر ہے، اتنا سا سیب ہے، تھوڑا سا جوس ہے، کوئی بسکٹوں کا پیکٹ ہلکا سا۔ پوچھا کیا مواجرہ، کیا معاملہ ہے؟ یہ کہتی ہمارے گھر کا گزارا نہیں چلتا، جب تفریح ہوتی ہے بچے کھانا کھاتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں، کچھ پھینک دیتے ہیں، میں اٹھا کے اپنے بیگ میں ڈال لیتی ہوں، اس سے ہمارے گھر کا گزارا چل جاتا ہے۔ اور یہ امت بڑے دکھوں میں ہے۔ مجھے ایک شاگرد ہے میرا، مجاہد اس کا نام ہے، لاہور کا رہنے والا، اس نے مجھے خود یہ واقعہ سنایا، کہتا استاد محترم ایک ہمارا دوست ہے، اس نے خود اپنے گھر کا یہ واقعہ سنایا کہ میری بیٹی نوجوان عورت ہے، والدہ اس کی فوت ہو گئی، میں بیمار ہو کے چارپائی کے ساتھ چارپائی بن گیا، گھر میں کھانا کوئی نہیں ہے۔ یہ بچی ایک دن اچھے کپڑے پہنے بازار میں نکلی، لوگوں کو کہا مجھے کام کے لیے رکھ لو، کسی نے کام نہیں دیا۔ عورتوں کو جا کے گھروں میں کہا کہ مجھے گھر میں برتن دھونے کے لیے، صفائی کے لیے رکھ لو، کسی نے نہیں رکھا۔ آخر یہ لڑکی وہاں گئی جہاں عورتیں اپنا جسم بیچتی ہیں، وہاں پہ جا کے اس نے پورا دن لوگوں سے کہا لیکن کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ رات 2 کا ٹائم ہوا، بوڑھا باپ بیمار، بار بار دروازے کو دیکھتا ہے، ساتھ نوجوان بچی کو دیکھتا ہے، ساتھ کسی کو بتانا گوارا نہیں کرتا کہ لوگ تماشا بنائیں گے۔ اور ہم یہ تو کہتے ہیں فلاں کی بچی آفس میں کام کرتی ہے، وہ سکول پڑھاتی ہے، وہ وہاں جاب کرتی ہے، کیا تم نے گھر میں جا کے کبھی پوچھا ہے کہ ان کے گھر کا گزارا کیسے چلتا ہے؟ کہتا بیٹی آئی، میں نے ڈانٹا، پوچھا، اس نے کہا ایسے کیا، سارا معاملہ پیش کیا، تو بیٹی نے کہا کسی نے آنکھ جھپک کے میری طرف نہیں دیکھا۔ تو میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے آج تک کسی کی بیٹی کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، تو نے میری عزت کو محفوظ کیا ہے۔ آئے میں صحیح بخاری کی آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ 3 غار والے بندے، ان میں سے ایک اس نے یہ کہا تھا کہ اللہ میری چاچے کی بیٹی تھی، بڑی حسین و جمیل تھی، بڑی قداور تھی، بڑی سونی سنکھی تھی، میں اس کے ساتھ محبت کرتا تھا، پیار کرتا تھا، میرا دل تھا کہ میں اس کے ساتھ بدکاری کروں۔ اللہ کسی ایک دن وہ مجبور ہوئی، وہ مجبور ہو کے میرے گھر میں آئی اور کہا اللہ کے لیے مجھے کچھ دو۔ میں نے کہا آج تو میرے قابو میں آ گئی، ٹھیک ہے وقت طے ہو گیا، بدکاری کب کرنی ہے، میں نے مال دے دیا، یہ وقت مقررہ پہ استعمال کے بعد ایک دن میرے گھر میں آئی، سارے دروازے کھڑکیاں بند کر دیے، لیکن یہ چنگریں مارتی ہے، کرلاتی ہے، روتی ہے۔ میں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ دنیا والے نہیں دیکھیں گے، تیری عزت لٹے گی لیکن دنیا کو پتہ نہیں چلے گا۔ یہ کہتی ساری کھڑکیاں بند ہیں لیکن آسمان کی کھڑکی تو کھلی ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، میں کیا کہنا چاہتا ہوں، جب لوگوں کی بیٹیاں مجبور ہوتی ہیں، جب لوگوں کے گھروں میں بھوک پڑتی ہے، پھر لوگوں کی بیٹیاں بازاروں میں نیلام بکتی ہیں، پھر دنیا دار لوگ، پھر پیسے والے لوگ اس طرح یتیموں مسکینوں کا جنازہ نکالتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
سے میں نے تفسیر پوچھی، میں بھوک سے نڈال تھا اور مدینہ کی گلیوں میں پڑا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا اللہ کے پیغمبر قرآن مجید کی آیت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کی تفسیر بتائیے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے میرے سیدنا ابو بکر آئے، میں نے ان سے پوچھا، سیدنا ابو بکر نے میری بات نہیں سمجھی، تفسیر اس آیت کی بتائی چلے گئے۔ عمر آئے، تفسیر بتائی چلے گئے۔ عثمان آئے، تفسیر بتائی چلے گئے۔ علی آئے، الغرض صحابہ کرام آتے رہے۔ میں قرآن کی اس آیت کی تفسیر پوچھتا رہا، لیکن کسی کو اس بات کا پتہ نہیں چلا کہ میرا ماجرا معاملہ کیا ہے، میں ابو ہریرہ کیا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے کونین کے تاجدار، سرکار مدینہ، مکہ کے در یتیم، امام کائنات، میرے اور آپ کے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ میں نے کہا آقا اس قرآن کی آیت کی تفسیر بتائیے۔ آقا نے میرے ہاتھ کو پکڑا، میرا گٹ پکڑا، فرمایا ابو ہریرہ مجھے پتا چل گیا ہے تم اس قرآن کی آیت کی تفسیر کیوں پوچھ رہے۔ ابو ہریرہ تمہیں بھوک لگی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آتا ہے، نبی کائنات نے اپنے سارے گھروں میں پیغام بھیجا، کسی گھر میں کھانا موجود نہیں ہے۔ آپ نے اپنے صحابی سیدنا طلحہ سے کہا اے طلحہ کیا تو جانتا ہے نبی کا مہمان آیا ہے، اس کو گھر میں لے جا، اس کو کھانا کھلا۔ سیدنا طلحہ کہتے ہیں میں اپنے گھر میں لے گیا، بیوی سے کہا مہمان آقا کا ہے، اللہ کا مہمان ہے، اس کو کھانا کھلاؤ۔ کہا بچوں کے لیے کھانا ہے، کہا کوئی بات نہیں بچوں کو سلا دو اور مہمان کو کھانا کھلا دو، ہم کھانا کھلائیں گے، اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے گا۔ وہ معاملہ، یہ واقعہ آپ نے علماء سے سنا ہے تفصیلی۔ خیر انہوں نے کھانا کھلایا، دیا بجا دیا، ساتھ منہ اپنا ہلاتے رہے، مہمان سمجھتا رہا یہ ابھی ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ سیدنا طلحہ صبح مسجد کی طرف آ رہے ہیں، آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں اور آپ نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ طلحہ تو نے رات جو معاملہ کیا رب العالمین نے وحی نازل فرما کے میں محمد مصطفیٰ کو بتلا دیا ہے۔ قرآن کہتا رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ بے نماز، حج نہ کرنے والا، عمرہ نہ کرنے والا، زکوٰۃ نہ دینے والا، جہاد نہ کرنے والا، اللہ کے دین کا کام نہ کرنے والا، دعوت و تبلیغ نہ کرنے والا یہ قیامت کا منکر ہے۔ کہا رأیت الذی یکذب بالدین، کائنات کے لوگوں کیا تم جانتے ہو قیامت کا انکار کرنے والا کون ہے؟ الذی یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، دھکے دیتا جو یتیم کو۔ فرمایا یہ بندہ اللہ کے نزدیک قیامت کا انکار کرنے والا ہے۔ میرے محترم بھائیوں بس میرا یہی پیغام ہے، آپس میں صلہ رحمی کیجئے، اور سفید پوش لوگوں کو ڈھونڈیے اپنے معاشرے میں۔ اگر تو گھر میں آرام کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، پیتا ہے، پہنتا ہے تو غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو کھلائے پلائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم احیینی مسکیناً وامیتنی مسکیناً واحشرنا فی زمرۃ المساکین۔ اللہ مجھے یتیموں میں، مسکینوں میں زندہ رکھنا، اور یتیموں مسکینوں میں مجھے موت دینا، اور اللہ قیامت والے دن میرا حشر بھی ان کے ساتھ کرنا۔ قرآن کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابن ماجہ کے اندر موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ ہمارے استاد شیخ زبیر علی ظہیر رحمہ اللہ اس کو صحیح حسن کہتے ہیں۔ ابغون الضعفاء فانما ترزقون وتنصرون بضعفائکم۔ آمینہ کے لال نے فرمایا اگر تمہیں ضرورت پڑ جائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا ہے تو کہاں؟ بینک بیلنس والوں کے پاس، مال و دولت والوں کے پاس، اعلیٰ کوٹھی بنگلے مکانوں والوں کے پاس نہیں۔ ابغون الضعفاء، اگر محمد مصطفیٰ کو ڈھونڈنا ہے تو جاؤ غریبوں میں ڈھونڈو۔ فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائکم۔ آمینہ کے لال نے فرمایا تمہیں زمین میں رزق دیا جاتا ہے، کافروں کے مقابلے تمہاری مدد کی جاتی ہے تو وہ ان غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی وجہ سے کی جاتی ہے۔
اور آخر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، دل بڑا کیجئے، رب کے راستے میں خرچ کیجئے۔ من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو رب کا گھر اس دنیا میں بناتا ہے، محمد مصطفیٰ نے اپنی وحی والی زبان سے اعلان کیا، اللہ اس انسان کا گھر جنت میں بناتا ہے۔ اور فرمایا جو جانور کے گھونسلے کے برابر اللہ کا گھر بناتا ہے نا، اتنا پیسوں سے، اس کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، پورا رب کا گھر بنائے، صرف اتنے کے پیسے لگاتا ہے جتنا جانور کا گھونسلہ بنے، رب العالمین اس شخص کا بھی گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ اس مسجد کے بانی ماسٹر صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے یہ گھر 5 مرلے کا کوئی 50 لاکھ اس کی مالیت ہے، اللہ کی رضا کے لیے وقف کیا۔ اللہ یہ تیرا بندہ توحید پہ مرا اور اس نے تیری رضا کے لیے یہ گھر دیا ہے، ہم سارے دعا کرتے ہیں اپنے اس بندے کو معاف فرما دے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم نے خدمت کمیٹیاں بنانی ہیں، ہم نے دین کا کام اس طرح کرنا ہے۔ اللہ کی قسم، جس یتیم مسکین، جس بیوہ عورت کے سر پہ تم ہاتھ رکھو گے، اس کے گھر میں راشن دو گے، ان پہ خرچ کرو گے، کل جب تم دین ان کو سناؤ گے تو وہ تمہاری بات کو سنیں گے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں، رب العالمین مجھے اور آپ کو دین اسلام پہ زندہ رکھے اور ایمان پہ اللہ رب العالمین شہادت کی موت دے، اور قیامت والے دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔